ناظرین، اسرائیل کو پوری دنیا میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جب جہاں جس وقت وہ چاہتا ہے بڑے سے بڑے رہنما کو نشانہ بناتا ہے۔ قاسم سلیمانی ہوں، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف ہوں، اسماعیل ہنیہ ہوں، فواد شکر، علی کرکی، یا پھر اب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ہوں۔ دوستو، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو اسرائیلی فوج نے کیسے نشانہ بنایا؟ ان کے ٹھکانے کا اسرائیل کو علم کیسے ہوا؟ مخبری کہاں سے کی گئی؟ کیا واقعی حسن نصر اللہ کو خود ایران نے مروایا؟ اپنے سب سے محفوظ ٹھکانے پر حسن نصر اللہ کیسے آسانی سے اسرائیلی طیاروں کا نشانہ بن گئے؟ ان تمام سوالوں پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد حسن نصر اللہ کی شہادت دوسری بڑی کارروائی ہے، اور اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کھلم کھلا دھمکی دی ہے کہ اس کا اگلا ہدف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہیں۔ اسرائیل کے پے در پے حملوں کے باوجود ایران کی مکمل خاموشی اور جواب نہ دیا جانا انتہائی معنی خیز ہے، اور اس پر پوری دنیا نہ صرف ایران بلکہ ایرانی رویے پر سوالات بھی اٹھا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اعلان اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اگر گلی میں آوارہ کتا دندناتا پھرے تو اس کتے کو مارنا یا پکڑنا چاہیے، یا پھر لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہو کر بیٹھ جائیں؟ اگر ایران کو لگتا ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر منتقل کر کے اپنے سپریم لیڈر کو بچا سکتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ اسرائیل کو جب آیت اللہ خامنئی پر حملہ کرنا ہوگا وہ کر گزرے گا، اور پوری دنیا میں کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا۔ حزب اللہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر زیر زمین 14ویں منزل میں بنا رکھا تھا، یعنی 8-10 منزلہ بلڈنگ کے زیر زمین 14ویں منزل میں حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کے باوجود وہاں اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ کو نشانہ بنا دیا۔ اب ایران کی جانب سے اسرائیل کو جواب دینا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام مسلمان ملکوں کو کم از کم یہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ مل کر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کریں، کیونکہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس میں تمام اسلامی ملک بشمول سعودی عرب UAE بہت پیچھے ہیں۔ ناظرین، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی باضابطہ تصدیق تک کئی گھنٹے ان کے مارے جانے کے حوالے سے سوالات اٹھاتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد حزب اللہ کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صہیونی فوج نے ان کا ہیڈ کوارٹرز اڑا دیا ہے۔ لیکن یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حسن نصر اللہ اپنے نائب علی کرکی کے ساتھ اسی عمارت میں موجود تھے۔ اسرائیلی میزائل حملوں کے بعد فجر کے وقت حزب اللہ ارکان کو حسن نصر اللہ کی لاش ملی، جس کی شناخت میں بھی کئی گھنٹے لگ گئے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ لبنان سے تل ابیب تک ایک پیغام پہنچایا گیا جس میں حسن نصر اللہ کی اس عمارت میں موجودگی سے متعلق بتایا گیا۔ اب وہ پیغام کس نے بھیجا؟ کیا حزب اللہ کا ہی کوئی کمانڈر موساد کا ایجنٹ ہے، یا پھر کسی غیر ملکی سفارتکار یا کسی لبنانی عہدیدار نے اسرائیل تک یہ اطلاع پہنچائی؟ اس متعلق ابھی کوئی مصدقہ معلومات نہیں ملی۔ امریکی اخبار نے یہ ضرور بتایا کہ جیسے یہ اطلاع تل ابیب پہنچی، اسرائیلی فوج نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس نوعیت کے بڑے آپریشنز کے لیے نیتن یاہو کی اجازت درکار ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں تھے، لہٰذا وار کیبنٹ نے صہیونی فوج کو گو ہیڈ دے دیا۔ صہیونی فوج کو اندازہ تھا کہ حسن نصر اللہ اس عمارت میں صرف تھوڑی دیر ہی قیام کریں گے، پھر اپنے دوسرے ٹھکانے کا رخ کریں گے۔ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں کبھی آتے بھی نہیں تھے، لیکن اس روز ایک اہم معاملے پر مشاورت کے لیے انہوں نے اس عمارت کا رخ کیا تھا۔ اسرائیل تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی، یا پھر جان بوجھ کر انہیں اس روز حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز بلا کر صہیونی فوج کا کام آسان کر دیا گیا۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ کو مارنے کے لیے اسرائیلی فوج نے چند منٹوں میں 80 سے زیادہ بم پھینکے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں اسرائیلی فضائیہ نے 1 ٹن وزنی ہیوی ہائٹ بنکر کو تباہ کرنے والے بموں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے اس عمارت پر 80 بم گرائے، اور ہر بم اتنا طاقتور تھا کہ ایک بم بھی زیر زمین تقریباً 70 میٹر کی گہرائی میں موجود ہر شے کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کے یونٹ نمبر 119 نے آپریشن کیا، اسے اسرائیل میں بیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے حملے میں F-30 طیارے استعمال کیے، لیکن اب اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے F-15 لڑاکا طیاروں کے ذریعے بمباری کی۔ حزب اللہ کے ذرائع نے تصدیق کی کہ حسن نصر اللہ اپنے ساتھی علی کرکی کے ہمراہ ہیڈ کوارٹر میں اسرائیل کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسرائیل ویسے بھی حزب اللہ سے موساد ہیڈ کوارٹرز کی تباہی کا بدلہ لینا چاہتا تھا،
تو وہ اس نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی صورت میں لے لیا۔ حسن نصر اللہ کو راستے سے ہٹانے اور شہید کرنے کے بعد بھی اسرائیلی فوج رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ صہیونی فوج نے پچھلے چند گھنٹوں میں حزب اللہ کے مزید ٹھکانوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے ٹیلی گرام پر جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ ان حملوں میں حزب اللہ کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں وہ اسلحہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ ہم لبنانی تنظیم کو بالکل مفلوج کر کے ہی دم لیں گے کہ وہ آئندہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ تازہ ترین کارروائی میں صہیونی فوج نے بیروت ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں بیروت ہوائی اڈہ تو محفوظ رہا اور غالباً اسرائیل کا ہدف بھی ایئرپورٹ نہیں تھا، کیونکہ اس حملے میں بیروت ایئرپورٹ سے 500 میٹر دور صنعتی علاقے کے ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بیروت کے ہوائی اڈے پر اب تک کا سب سے قریبی حملہ تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ جس علاقے میں بمباری کی گئی وہ کاروں کی مرمت کے گراجوں سے بری پڑی ہے۔ لبنانی مڈل ایسٹ ایئر لائنز کے سربراہ محمد الحوت نے کہا کہ ہوائی اڈہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ البتہ انہوں نے اسرائیل سے اپیل کی کہ وہ بیروت ایئرپورٹ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں کیونکہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ناظرین، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے قتل کے اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا مشن ابھی پورا نہیں ہوا، آنے والے دن مزید کچھ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے ویڈیو بیان میں کہا کہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کے لیے حسن نصر اللہ کو ختم کرنا ضروری شرط تھی۔ ہم نے ایک اکاؤنٹ بند کر دیا جو نصر اللہ کے ساتھ کھلا تھا۔ حسن نصر اللہ کے ختم ہونے سے غزہ میں ہمارے قیدیوں کی واپسی کے امکانات میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب حماس سربراہ یحییٰ سنوار دیکھیں گے حزب اللہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہی تو پھر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ نیتن یاہو نے عوامی ہمدردی بٹورنے کے لیے یرغمالیوں کی واپسی کو حسن نصر اللہ کی موت سے نتھی کر دیا۔ حالانکہ اسرائیلی یرغمالیوں اور جنگ بندی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ ایران یا مشرق وسطیٰ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہمارا لمبا بازو نہ پہنچے۔ ان کی اس دھمکی کے بعد ایران میں کھلبلی مچ گئی اور ایرانی پاسداران کی سخت سیکورٹی میں آیت اللہ خامنئی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران، لبنان، شام سمیت ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کی مایوسی بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ ایرانی قیادت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض کہ مشرق وسطیٰ میں اپنے اہم اتحادی کے خلاف کارروائیوں اور سینئر رہنماؤں کی ہلاکتوں پر ایران کی جانب سے خاموشی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب تک کوئی عسکری کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ایران کے اتحادی گروہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر کی ہلاکت پر رد عمل میں آیت اللہ خامنئی نے کہا غاصب ریاست سے ہر صورت خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اس قسم کا بیان تو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد بھی دیا گیا تھا، لیکن عملاً ایران نے اسرائیل کی طرف ایک میزائل تک نہیں بھیجا۔ تجزیہ کار اور دفاعی ماہرین بھی حیران ہیں۔ اتنے بڑے واقعات کے بعد تو خطے میں ایران کی پراکسیز جن میں حزب اللہ، یمن کے حوثی، عراق اور شام کے شیعہ گروپس کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا اور ہر جانب سے صہیونی ریاست پر یلغار کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس ایران مکمل پرسکون اور خاموش نظر آ رہا ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے زبانی کلامی بیانات، اعلانات، دعوے بڑھ کے ماری جا رہی ہیں، لیکن عملاً اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن دکھائی نہیں دیتا۔ کہیں ایرانی رد عمل کے جواب میں اسرائیل اس کا نیوکلیئر پلانٹ ہی تباہ نہ کر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب تک ایران اس خوف کے سہارے رہ سکے گا۔ اس وقت ایرانی قیادت کے لیے آر یا پار والی صورتحال ہے، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد بھی ایران نے اسرائیلی ہدف کو نشانہ بنا کر لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن اب اسماعیل ہنیہ کے بعد حسن نصر اللہ کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس پر اگر ایران نے جواب نہیں دیا تو پھر خطے میں ایران نواز دیگر تنظیموں کا نہ صرف مورال ڈاؤن ہوگا بلکہ اسرائیل کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور وہ آئندہ ایران میں گھس کر بھی مزید کارروائیاں کرے گا۔ ویسے تو اس وقت پوری امت مسلمہ کو یکجا ہو کر صہیونی ریاست کو لگام ڈالنی پڑے گی، لیکن اگر ہر کوئی ڈرا سہما اور دبک کر بیٹھا رہا تو پھر آنے والے وقت میں ان نادانوں کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔